الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ الحجرات مکی مدنیہ ہے اور اس کی 18 آیات ہیں۔ تقسیم اس طرح ہے کہ پہلی 5 آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کے بارے میں ہیں، پھر 4 آیات صحابہ کرام کی شان کے بارے میں ہیں، پھر اس کے بعد کی 3 آیات اخوت بین المسلمین کے بارے میں۔ تو آج کا ہمارا درس ان 3 آیات کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کرتی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اسلام نے اخوت کا ایسا رشتہ بنا دیا کہ جس نے سب مسلمانوں کو یکجان کر دیا۔ جو پہلی 5 آیات تھیں ان کا خلاصہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں تاکہ سبق یاد رہے۔ اس میں ہمیں 3 اہم باتیں بتائی گئی تھیں۔ لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجہروا بالقول، لا تجہروا له بالقول۔ تو یہ 3 باتوں میں سب آداب کو سمیٹ کے رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام کے بارے میں آیات تھی اس میں 3 لفظ ہیں جو اہم ہیں۔ ایک فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لو، اور دوسرا یہ کہ فاصلحوا، 2 بھائیوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان آپس میں تم صلح کرواؤ۔ واقسطوا، اور عدل کے ساتھ کرو، یہ نہ ہو کہ تم ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، خیال دونوں کا رکھو تاکہ مساوات رہے۔ تو پہلی 5 آیات میں 3 لا بڑے اہم تھے اور دوسری 4 آیات میں یہ 3 لفظ بڑے اہم تھے۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں۔ گھروں میں یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں، بھائی بھائی کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی اور نند بھابھی کی لڑائی، یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ جس جگہ انسان بستے ہیں وہاں یہ جھگڑے چھوٹے موٹے ہوتے ہی ہیں، مگر جو گھر کے بڑے ہوں ان کو چاہیے کہ آپس میں صلح و صفائی کروا دیا کریں، معاملے کو دیکھیں کہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھائیں اس کو بھی سمجھائیں اور آپس میں صلح و صفائی کروا دیں۔ اگر بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو یہ جھگڑے بڑھ جائیں گے، دشمنیاں بن جائیں گی اور دلوں میں فرق آ جائے گا اور ایک دوسرے سے دشمنی دل میں آ جائے گی۔ شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ ایک جگہ پر رہیں اور دل ایک دوسرے سے متنفر ہوں۔ دور رہیں مگر دلوں میں محبتیں ہوں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قریب رہیں اور دلوں میں نفرتیں ہوں۔ یہ منافقت کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ہمارا ایک رشتہ بنتا ہے ایمان کا، ایک خونی رشتہ ہوتا ہے جو اقارب کا ہوتا ہے، ان کے درمیان صلہ رحمی کرنی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس سے اور بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ، کہ جو بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے، لہذا تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ پھر اس سے اوپر ایک اور بھی
رشتہ بنتا ہے وہ ہے انسانیت کا رشتہ، کہ بھلے کافر ہو مسلمان ہو مگر ہیں تو انسان، تو انسان ہونے کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا آپس میں رشتہ ہوا، وہ بھی ایک دوسرے کا اکرام کریں۔ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا تھا تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو یہودی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا، میں تو انسانیت کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ ایک انسان کا جنازہ آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں احترام انسانیت بھی سکھایا۔ تو پھر مسلمان ہونے کا رشتہ تو اور بھی زیادہ گہرا رشتہ ہے۔ اب ہم بھائی بھائی بن کے کیسے رہ سکتے ہیں جب دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں، کینہ ختم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں؟ یہ دشمنیاں کیوں آتی ہیں؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں، اور عجیب بات ہے کہ یہ اللہ کے کلام کی اعجاز ہے کہ اللہ نے ساری روحانی بیماریوں کو دو بیماریوں میں سمیٹ کے دکھا دیا۔ ایک بیماری ہے تمسخر اڑانا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انسان ہے نا، کبھی کسی موڈ میں ہوتا ہے کبھی کسی موڈ میں، تو وہ مذاق کو پسند کرتا ہے۔ تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، مگر ایسا مذاق نہ ہو کہ جس سے دوسرے کی حقارت دل میں آئے، دوسرے کو چھوٹا سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا، یہ منع ہے۔ ویسے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایسی بات فرمایا کرتے تھے کہ جس سے صحابہ مسکراتے تھے، ہنس پڑتے تھے، یہ سنت ہے۔ اور واقعی ایک جیسا ہی بندہ موڈ رکھے ڈپریشن والا تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ زندوں کا گھر ہی نہیں، شاید کوئی مردوں کا گھر ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اس پر محدثین نے مستقل باب لکھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، بچے تھے، تو نبی علیہ السلام کبھی کبھی ان کو پکارتے تھے او دو کانوں والے۔ اب بتائیے کون بندہ دو کانوں والا نہیں ہے؟ لیکن دو کانوں والا کہنے سے ایک مزاح کی کیفیت ہو جاتی تھی، سچ بھی تھا اور مزاح بھی تھا، ظرافت بھی تھی۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے اونٹ مانگا، ان کو اونٹ کی ضرورت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اور وہ بڑے پریشان، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اونٹ چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کافی دیر پریشانی کے بعد جب وہ کہنے لگے اے اللہ جب مجھے اونٹ کی ضرورت ہے آپ اونٹ کا بچہ کیوں دیں گے؟ فرمایا بھائی میں تمہیں اگر اونٹ بھی دوں گا تو وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ کیا خوبصورتی تھی اس مزاح میں کہ حقیقت بھی تھی اور مزاح بھی۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اے اللہ کے حبیب میں کیسے جنت جاؤں گی؟ نبی السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت جائے گی نہیں۔ اب وہ بوڑھی تو رونے دھونے لگ گئی۔ نبی صاحب نے فرمایا ہاں بالکل کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ جب اچھی طرح اس نے آنسو بہا لیے، رو دھو لیا، تو ام المومنین نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی کون سی بات ہے کہ کوئی بوڑھی عورت ہی جنت میں نہیں جائے گی، آپ شفاعت کریں گے تو جا سکتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اصل بات یہ ہے کہ جو عورت بھی جنت میں جائے گی اللہ اس کی عمر 18 سال بنا دیں گے، تو جوان عورت بن کے جائے گی، بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی۔ تو ظرافت بھی تھی اور اس میں سچ بھی تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ثابت ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بھی ایک ایسے صحابی تھے جو بہت مزاحیہ موڈ کے تھے اور باقی صحابہ ان سے بہت سکیئرڈ رہتے تھے، بہت ڈرتے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر بھی ان سے گھبراتے تھے کہ یہ بندہ اس قسم کا ہے کہ کہیں اگر موڈ میں آ گیا تو پھر ہمارا تماشا بنا دے گا۔ ان کے مذاق کیسے تھے؟ ایک دفعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنا اونٹ باہر
درخت کے ساتھ باندھا اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام کی باتیں سننے لگے. اب یہ صحابی گئے اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان سے حال احوال سارا پوچھا. آپس میں جیسے تعارف ہو جاتا ہے, محبت ہو گئی. اب یہ بھی بات سنتے رہے, وہ بھی بات سنتے رہے. بات سننے کے بعد یہ اس آنے والے مہمان سے پوچھتے ہیں, سناؤ بھائی کیا آج اونٹ کا گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے؟ تو اگر مہمان سے پوچھے تو وہ تو کہتے ہیں نا ہاں میرا دل چاہتا ہے. ان کا ہاں میرا دل چاہتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کو. یہ اٹھے اور آ کے اسی کے اونٹ کو باہر ذبح کروا دیا اور پکوا دیا. اب سب صحابہ نے خوب دعوت کھائی اور مزے کا وقت گزارا. شام کو جب وہ صحابی جانے کے لیے واپس گئے تو انہوں نے اپنا اونٹ دیکھا تھا, اونٹ نہیں. پوچھا میرا اونٹ کہاں ہے؟ ان کا جی اونٹ تو وہی تھا جس کو ذبح کر کے کھلا دیا گیا. اس صحابی نے رونا دھونا شروع کر دیا, میرا اونٹ کسی نے ذبح کروا دیا اور اونٹ کھا لیا اور میرے پاس اونٹ نہیں, میں پیدل جا نہیں سکتا. تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا. اب اللہ کے حبیب صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے. تو جب نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو وہ صحابی وہاں سے کھسک گئے, غائب ہو گئے, قریب کے کسی گھر میں داخل ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ اونٹ کس نے ذبح کروایا تھا؟ وہ جی فلاں نے ذبح کروایا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ اب صحابہ بتاتے ہوئے گھبرائیں کہ اگر اس کو پتہ چل گیا نا کہ ہم نے بتایا ہے تو ہماری باری آ جائے گی. اب گھبرا بھی رہے ہیں اور بتانا بھی ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لائے. اس گھر میں لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں. وہ صحابی اس لکڑیوں کے پیچھے چھپ گئے تھے. اب نبی علیہ السلام اس گھر کے سین میں تشریف لائے اور گھر والے سے پوچھا کہ بھئی وہ صحابی یہاں آئے تھے, فلاں صاحب آئے تھے. اب وہ بھی گھبرائیں کہ بتائیں تو کیسے بتائیں اور نہ بتائیں تو کیسے نہ بتائیں جبکہ اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے ہیں. تو نبی رضا نے پوچھا بھئی وہ صحابی آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آئے تو تھے. زبان سے اتنا کہا آئے تو تھے اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا لکڑیوں کے پیچھے. اب نبی علیہ السلام جب لکڑیوں کے پیچھے گئے تو وہ کھڑے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ نے کیا حرکت کی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے ذبح کروا دیا. فرمایا کہ مالک کی اجازت کے بغیر تو ذبح کروانا حرام ہے. اے اللہ کے حبیب صاحب میں نے مالک سے اجازت لی تھی. میں نے پہلے پوچھا تھا آپ کا گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا تھا ہاں کھانا ہے. تو میں نے ذبح کروا کے کھلا دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس نے اگر واپس جانا ہے تو سواری کے اونٹ کا کیا بنے گا؟ اے اللہ کے نبی مجھے پتا تھا آپ موجود ہیں نا, آپ اسے اپنی طرف سے اونٹ دے دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو صحابہ کرام کے مجمع میں بھی ایسے حضرات موجود تھے جن کو اللہ نے یہ ظرافت کی حس خاص طور پر دی ہوئی تھی. یہ انسان ہے, مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی انسان بنائے ہوئے ہیں. تو اگر اس قسم کی ظرافت ہو جس میں دوسرے کی دل آزاری نہ ہو تو یہ جائز ہے. لیکن تمسخر اڑانا, کسی کا مذاق بنانا ایسے کہ جیسے وہ چھوٹا ہے, اس میں عیب ہے, یہ ناجائز ہے. اس سے جس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. شریعت نے اس کو منع کر دیا, بھئی ایسے نہ کہو. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, تم میں سے کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ایک گروپ دوسرے گروپ کا, دو تین مل جاتے ہیں نا جی, بیٹھ کے باقیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء, اور تم میں سے کچھ عورتیں مل کے دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. جیسے مردوں میں آپس میں مذاق چڑھتا ہے, نوجوان بچیاں بھی آپس میں ہنسی مذاق کرتی رہتی ہیں, تو اس کو مستقل طور پہ منع کیا گیا. کیوں؟ عسى ان يكن خيرا منهن, ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہے. یہاں شریعت نے کتنی خوبصورت تعلیم دی
کہ تم کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، صغیر نہ سمجھو، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو. ہمیں کیا پتا کون کیا ہے، ہم نہیں جانتے. چنانچہ حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم نے واقعہ سنایا کہ حرم میں باب عمرہ کے باہر ایک آدمی تھا، بیٹھا رہتا تھا، میلے کچیلے کپڑے ہوتے تھے اور عجیب اس کا حال تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا، ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور کوئی جماعت کا اتنا پابند بھی نہیں تھا. کبھی مسجد میں نظر آتا تھا حرم میں، اور کبھی حرم میں جماعت ہو رہی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے حال میں. تو فرماتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا اور اس کو دیکھ کے یہ محسوس کرتا تھا کہ بندہ تو یہ کوئی خاص ہے، لیکن کس حال میں ہے ہمیں کیا پتہ، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. اگر کہ اس کو پیسے دیتا تھا 5 ریال 10 ریال وہ بالکل نہیں لیتا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے حج کے لیے، تو گزرتے ہوئے میں نے انہیں بتایا کہ یہ کوئی بندہ ہے مگر ہے کسی خاص حال میں، ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے مگر سگریٹ بھی ٹکا کے پیتا ہے، ایک سگریٹ کے اوپر دوسری، اس کے بعد تیسری سگریٹ بھی پیتا رہتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے. پتہ نہیں یہ کس حال میں ہے، اللہ جانے. تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا یہ سارے فقیر ہوتے ہیں اور ان کے مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں. یہ 5 ریال 10 ریال اگر لے لیں تو پھر ان کو زیادہ کون دے؟ تو یہ زیادہ لینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑے نہیں لیتے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. تو مولوی صاحب نے 100 ریال کا نوٹ نکالا جیب سے، کہنے لگے میں اس کو 100 ریال دیتا ہوں، دیکھتا ہوں لیتا ہے کہ نہیں لیتا. اب وہ 100 ریال کا چمکتا ہوا ایک نوٹ لے کے نہ گئے اور انہوں نے جا کے اس فقیر کو پکڑانے کی کوشش کی. تو فقیر نے آگے سے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. اور وہ مولوی صاحب کو تو پسینے چھوٹ گئے، وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ یہ فقیر آگے سے یہ آیت پڑھے گا. آئے کہنے لگے کہ مولانا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ عام فقیر نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہی اللہ کا بندہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب دیکھنے میں وہ حقیر نظر آتا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی اس کو بندے نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں کیا ہے. تو ہمیں معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم خدا نہیں ہے کہ ہم مسلط ہو جائیں کسی کے اوپر کہ بھئی تو کون ہے اور کیوں ہے اس حال میں. اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے کس کو کس حال میں رکھا ہوا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کو اپنا ملک چلانے دیں، اس میں انٹرفیئر مت کریں. لہذا اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ یہ حقیر ہے، کمزور ہے، تو مذاق کبھی نہ اڑائیں، کبھی اس کے اوپر سختی نہ کریں، کبھی اس کو گالی نہ دیں. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کام کرنے والے غریب لوگ جو پاس ہوتے ہیں ان پر بندے کی تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھر خریدا اور مجھے اس میں پھولوں کے لیے مالی رکھنے کی ضرورت تھی، تو میں نے مالی رکھا. اب وہ مالی جو تھا وہ بیٹھا رہتا تھا، پانی کا خیال ہی نہیں کرتا تھا. کبھی یہ بوٹا جل گیا، کبھی وہ پودا جل گیا، کبھی وہ پودا جل گیا. میں اسے ڈانٹتا بھی تھا، وہ سن لیتا تھا، چپ رہتا تھا اور پھر کام میں اسی طرح سستی کرتا تھا. کبھی سویا رہتا، کبھی پڑا رہتا، کبھی خیالوں میں گم رہتا. اب کس حال میں ہے مجھے کیا پتا. میں تو یہ کہتا کہ اس کو کام کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں. ایک دفعہ گلاب کا پودا جو تھا وہ مر گیا، اس نے پانی نہیں دیا تھا، تو مجھے بڑا غصہ آیا. کہنے لگے کہ میرا کاروبار بھی خوب چل رہا تھا، میں کروڑوں میں کھیل رہا تھا. مجھے جو غصہ آیا تو میں نے اس مالی کے ایک تھپڑ لگایا کہ تو میری بات سمجھتا کیوں نہیں، پڑا رہتا ہے، پانی نہیں دیتا، کام نہیں کرتا، میں تجھے ایسی تنخواہ مفت میں دیتا ہوں، دفع ہو جا یہاں سے. اب جب میں نے اسے کہا نا دفع ہو جا یہاں سے، تو خاموشی سے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور چلا گیا. کہنے لگا اس کے جانے کی دیر تھی، دوسرے تیسرے دن مجھے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا. ایک نقصان، دوسرا نقصان، تیسرا نقصان. 1 سال کے اندر کاروبار سارا نقصان میں چلا گیا. میں خود فٹ پاتھ پہ آ گیا.
خود مانگنے والا بن گیا. کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا, بڑا استغفار بھی کیا, اور میں نے سوچا میں کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں. تو میں ایک کسی اللہ والے کے پاس گیا, میں نے سارے حالات سنا کے پوچھا, حضرت میرے اوپر یہ حالات گزرے ہیں اور اب میں خود فقیر بن گیا ہوں مانگنے کی حالت میں. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی کام کرنے والا تھا جس پر تم نے سختی کی اور اس کو دھکے دے کے نکال دیا, اس کے ساتھ تمہارا رزق وابستہ تھا, تمہارا رزق تمہارے گھر سے نکل گیا تھا. اب تم بھی فقیر بن کے سڑک کے اوپر بھیک مانگو. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کام کرنے والوں میں سے کون کون ہے اور کس حال میں ہے, اور اللہ نے اس کو کس حال میں رکھا ہوا ہے. آپ سمجھائیں, اچھے انداز سے سمجھائیں. اگر سختی پہ سمجھاتے ہیں تو سمجھائیں, مگر اس کو گالی نہ دیں, دھکا نہ دیں, حقیر نہ جانیں. اس سے منع کر دیا گیا ہے. تو شریعت نے کہا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن, ہو سکتا ہے یہ عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اللہ کے نزدیک. تو اس لیے مذاق اڑانا شریعت نے منع کر دیا. اور ہماری آپس کے لڑائی جھگڑوں کی بنیادی وجہ بھی یہی بنتی ہے. نئی آنے والی دلہن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے دل میں ساس اور نند کی نفرت بیٹھ جاتی ہے, یا بڑی بہو چھوٹی بہو کا مذاق اڑاتی ہے اور آپس میں دشمنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے تمسخر جو ہے یہ ہماری تمام کینہ بنیاد, دشمنی اس کی بنیاد بن جاتی ہے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ گناہ سے بندے کو نفرت ہونی چاہیے, گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ گناہگار ہے اس کو سمجھائیں, غصے میں جلدی نہ کریں. کئی ماں باپ نوجوان بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں, ایک دن سستی, دوسرے دن سستی, تو غصے میں آ جاتے ہیں. سور پڑا رہتا ہے, کھا پی کے بیل بن گیا ہے, نماز کا پتہ نہیں. بھائی بیٹا ہے, جوان العمر ہے, اس عمر میں ویسے طبعاً بھی نیند گہری ہوتی ہے. اگر فجر کے اٹھنے میں کوئی کمی ہے تو سمجھاؤ, بار بار سمجھاؤ. ٹیمپر لوز کر جانا اور گالیاں دینا شروع کر جانا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. پیار سے ہی سمجھانا چاہیے. گناہ کرنے والا گناہ سے توبہ تب کرتا ہے جب اللہ توفیق دیتے ہیں. کب توبہ کرتا ہے؟ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی توبہ کر سکتا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ, یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اب اللہ کی مشیت میں ابھی توفیق نہیں شامل تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہو. ہمارا کام تھا سمجھانا, ہم نے سمجھا دیا. اب اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا تو نہیں, اللہ پہ چھوڑو. اللہ اس کے لیے سمجھانے کا کوئی سبب بنائے گا, یا کوئی وقت آئے گا جس وقت پہ اللہ اس کو سمجھا دے گا. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے کو الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا, سقفی تھا, طائف کا رہنے والا, شاعر تھا اور بڑا سمجھدار. یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے عقل مند چلاک لوگ ہوتے ہیں, تیز لوگ ہوتے ہیں, مگر طبیعت میں ان کی ایک خاص چیز موجود ہوتی ہے. تو موڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اپنے موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے شعر تولد ہو جاتے ہیں, اور جب موڈ میں نہیں ہوتے تو پھر عام بندے کی طرح باتیں کرتے ہیں. چنانچہ شاعر بھی بہت اچھا تھا اور اس کو ایک مرض تھی کہ وہ شراب پی لیتا تھا. ایک مرتبہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو عثمان غنی نے اس کو سزا دلوائی, درے لگوائے. پھر دوبارہ پھر پکڑا گیا, پھر اس پر حد جاری کروائی گئی. جب 2 دفعہ حد جاری ہوئی تو سیدنا عثمان غنی نے سوچا یہ مدینۃ الرسول ہے, حرم ہے, یہ بندہ یہاں رہ کے اگر گناہ کرے گا تو یہ زیادہ برا ہے, اس سے بہتر ہے کہ اس کو باہر کہیں بھیج دیا جائے. تو انہوں نے جو لشکر شام کی طرف جا رہا تھا نا,
اس لشکر کے ساتھ بھجوا دیا، مگر امیر لشکر کو بتا دیا کہ یہ عادی شرابی ہے، اس کی ذرا نگرانی زیادہ کرنا۔ اب جو امیر لشکر تھے وہ تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لشکر قادسیہ کی طرف جا رہا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص نے اس کی نگرانی کی۔ وہ شام میں بھی شراب پیتا ہوا پکڑا گیا، تو سعد ابن ابی وقاص نے تیسری مرتبہ حد لگوائی اور فیصلہ کیا کہ اب اس کو کھلا رہنا ٹھیک نہیں، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ تھا، اس کو جیل کا کمرہ بنا دیا اور اس کو وہاں لاک کر دیا۔ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ نوجوان وہاں بند ہے، اور اس کی نگرانی سعد ابن ابی وقاص خود کر رہے تھے کہ قیدی کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ کی شان کے ادھر سے مسلمانوں نے جہاد شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رستم آیا۔ رستم کے پاس 3 لاکھ فوج تھی اور مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تھی۔ اب آپ بتائیں 3 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 تو نظر ہی نہیں آتے کہاں کھڑے ہیں، اور یہ جنگ 9 دن رہی۔ کافروں کی چونکہ تعداد زیادہ تھی لہذا کافر جو تھے وہ غالب نظر آتے تھے اور مسلمان کمزور محسوس ہو رہے تھے، چونکہ جہاں ایک مسلمان ہوتا تھا ایک مسلمان کو 30 کافروں نے گھیرا ہوا ہوتا تھا، تو مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، کثرت کی وجہ سے تھک جاتے تھے۔ اب 2-3 دن کے بعد خبر عام ہونی شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور کافر جیت رہے ہیں، اور ویسے بھی رستم کا دبدبہ تھا، وہ بڑا بہادر مانا جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ رستم کی وجہ سے اس کی فوج بڑے جوش و خروش میں تھی اور لڑ رہی تھی۔ اب جب مسلمان کمزور تھے اور شکست کھا رہے تھے تو ہمتیں پست ہو رہی تھیں، تو یہ خبر بالآخر عورتوں تک بھی پہنچی، خیمے تک بھی پہنچی۔ تو وہ جو قیدی تھا نا ابو محجن سقفی اس کا نام تھا، اس نے بچوں کی طرح اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے اس طرح اونچا اونچا۔ اب ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ بچوں کی طرح رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو سعد ابن وقاص عنہ کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا سلمہ، صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ حیران ہوئی کہ بچوں کی طرح کون رو رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا جی کہ آپ کے ساتھ والے خیمے میں جو قیدی تھا وہ رو رہا ہے۔ انہوں نے بندے کو بھیجا کہ بھئی جاؤ دیکھو وہ کیوں رو رہا ہے۔ بندے نے آ کے بتایا کہ جی وہ بندہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس نے خبر سنی ہے مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ رو رہا ہے کہ میری جوانی کا کیا فائدہ، یہ اتنا تندرست جسم جو مجھے دیا ہے اللہ نے، اس جسم کا کیا فائدہ کہ میرے جیتے جی مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ کاش میں آزاد ہوتا، یہ بیڑیاں کھل جاتی، یہ ہتھکڑیاں کھل جاتی، تو آج میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتا اور اسلام کی تقویت کا سبب بنتا۔ اب وہ جو اسلام کے ساتھ محبت تھی وہ اس کے اوپر غالب آ گئی تھی، اس شرابی کے اوپر۔ جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو انہوں نے پھر ابو محجن سقفی سے خود بات کی کہ بھئی تو شرابی آدمی ہے اور تو اتنا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ میں شرابی ضرور ہوں، میری عادت ہے، میں پی جاتا ہوں، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ آج اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تو شاید میں دین اسلام کے کام آ جاؤں۔ سلمہ نے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ اس نے کہا جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں اور مجھے آزاد کر دیں، اور جو آپ کے خاوند کا سب سے
تیز بہادر گھوڑا ہے نا وہ مجھے دے دیں، اور جو اس کی سب سے بہترین تلوار ہے وہ مجھے دے دیں، میں جا کے جہاد کروں گا۔ اگر جہاد میں شہید ہو گیا تو قصہ ختم ہو جائے گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں واپس آ کے یہ بیڑیاں خود اپنے پاؤں میں پہن لوں گا۔ لو جی، صحابیہ نے ان کو کھول دیا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، کل اسد جیسے کوئی شیر بیٹھتا ہے نا، اس طرح وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی اور اپنے آپ کو خوب لپیٹ لیا کہ ان کا چہرہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے، پہچان بھی کوئی نہ سکے۔ یہ گھوڑا ایسا تھا کہ اس کے اوپر عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا، بہت جری گھوڑا تھا، بہادر گھوڑا تھا، اور بڑا کوئی مشق والا انسان اس کے اوپر سواری کر سکتا تھا۔ اس نے اس گھوڑے کو بھگایا اور مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا۔ پھر جہاں پر سب سے زیادہ گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی نا، مسلمان نرغے میں تھے، وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلوار چلانی شروع کی۔ اب وہ اتنا مشاق تھا، اتنا وہ یعنی بہادر تھا کہ اس نے تو مولی گاجر کی طرح دشمن کو کتر دیا، دشمن کی صفوں پہ اس کا خوف بیٹھ گیا۔ اب یہی کہ جہاں وہ دیکھتا کہ کوئی مسلمان نرغے میں ہے اور دوسرے لوگ اس کے گرد زیادہ ہیں، دشمن زیادہ ہیں، وہ وہاں جاتا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کود پڑتا، اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ گویا ڈال دیتا۔ مگر اتنا وہ تلوار باز تھا کہ اس کی تلوار سے دشمن قتل ہوتے اور دشمن بھاگ کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ رستم تک کے دل میں اس کا رعب بیٹھ گیا۔ اب جب اس کا رعب بیٹھ گیا تو کافروں نے پست ہونا شروع کر دیا اور مسلمانوں کا جوش خروش اور بڑھ گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دور بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر خود دیکھ رہے تھے، حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں، اور جو صبح ہمارے ساتھ نہیں تھا، اچانک کہیں سے آیا ہے، اور اس کی وجہ سے جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ اللہ نے کیا کہ شام کو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، قادسیہ فتح ہو گیا۔ اب سعد بن وقاص نے سوچا کہ میں اس مجاہد کو دیکھوں کہ جو فلاں گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وہ مجاہد ملتا ہی کہیں نہیں تھا۔ ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، کوئی نہیں ملا۔ اب سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ خوش بھی تھے، حیران بھی تھے۔ خوش اس پہ تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اللہ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حیران اس بات پہ تھے کہ وہ مجاہد کہاں گم ہو گیا، کیا آسمان پہ اٹھ گیا یا زمین اس کو نگل گئی یا کہیں چلا گیا۔ خیر اپنے خیمے میں واپس آئے اور اپنی بیوی کو بتایا اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوئی ہے۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لگتا ہے کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا، اس کو ہم پہچانتے نہیں تھے، اور اس نے تو سواری کی ہوئی تھی میرے گھوڑے کے اوپر، اور ایسے لگتا تھا کہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اتنا بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو پھر بیوی نے انہیں بتایا کہ جی وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ قیدی تھا جو ہمارے ساتھ والے خیمے میں قیدی ہے۔ سعد بن وقاص بڑے حیران ہوئے، ساتھ والے خیمے میں آ کے دیکھا تو وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو سعد بن وقاص نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے آج یہ سارا جو ہے نا وہ جنگ کا معاملہ کیا؟ اس نے کہا ہاں، میں شرابی ہوں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوں، اس لیے میں آج اسلام کی محبت کی وجہ سے نکل پڑا اور میں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، مگر میری قسمت میں شہادت نہیں تھی، میں پھر آ گیا ہوں اور پھر میں نے یہ بیڑیاں باندھ لی ہیں اور قیدی بن کے بیٹھ گیا ہوں۔ سعد بن وقاص نے فرمایا کہ
کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہاری ہتھکڑیاں کھولتا ہوں، اور آج کے بعد اگر تو شراب پیے گا بھی صحیح تو میں تمہارے اوپر حد نہیں جاری کروں گا. تمہارے دل میں اگر اللہ کی محبت اتنی ہے تو میں تمہارے پر حد نہیں جاری کروں گا. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے، ان الفاظ کو سننا تھا، اس قیدی کے دل پہ اثر ہوا. اس نے قسم اٹھا کر کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کے قسم اٹھاتا ہوں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. توبہ کا یہ وقت تھا جو اللہ نے متعین کیا ہوا تھا. اس نے توبہ کر کے ثابت کر دیا کہ جب اللہ چاہتے ہیں اللہ انسان کو گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی کسی کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے تو مذاق ایسا ہو کہ خوش طبعی کے طور پر ہو، دوسرے کا دل اس کو محسوس، دوسرے کے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دوسرے کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے. جی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، جی یہ تو ہمارے گھر کی ایسی لڑکی ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے نہ مذاق اڑائیں کسی کا. یہ مذاق اڑانا منع ہے. اس کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں آتی ہیں اور آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. چنانچہ کام شروع ہوتا ہے تمسخر سے. تو اس آیت میں منع کیا گیا کہ اے ایمان والو، تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم دوسروں پر الزام نہ لگاؤ. یہ تو بڑا احمق ہے، یہ تو بڑی بیوقوف ہے، یہ تو جاہل ہے. اس قسم کے الفاظ دوسرے بندے کے لیے الزام ہوتے ہیں. تلمزوا انفسکم، تم دوسروں کو الزام نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم دوسرے کو القاب سے بھی نہ پکارو. القاب سے مراد ایسے نام رکھ دینا جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، وہ بھی منع کیا گیا. جیسے کچھ لوگ یہ تو الو ہے، یہ تو گدھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس قسم کا نام رکھ دیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، اس کا قد چھوٹا ہے اور وہ موٹا ہے، اب اس کا نام رکھ دیا جائے، حضرت ہمارے اس کا نام موٹو رکھ دیا جائے، یا حبیب اللہ کہہ رہے ہیں اس کا نام گٹو رکھ دیا جائے، تو واقعی گٹو کا نام لوگ رکھ دیتے ہیں. ایک بچہ ہمارے قریب میں بھی ہے، اس کو مذاق سے گٹو کہتے ہیں لوگ. تو اس قسم کے نام رکھنا شریعت نے اس کو منع کر دیا گیا. جو نام حقارت پہ مبنی ہو ان کو منع کر دیا گیا. ویسے کئی مرتبہ القاب ایسے ہوتے ہیں جو پہچان کے لیے ہوتے ہیں، تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا گیا. جیسے محدثین میں ایک محدث گزرے حمید الطویل، اونچا قد تھا ان کا، پہچان کے لیے ان کو کہتے تھے حمید الطویل، یعنی ہم اپنی زبان میں کہتے تو حمید لمبو، تو واقعی ہے تو لقب، لیکن ان کی پہچان ہی اس وقت ایسی بن گئی تھی. تو محدثین نے ان کو حمید الطویل کے نام سے لکھا ہے حدیث میں، اور یہ برا نہیں بنے گا کیونکہ پہچان کے لیے ہے. اسی طرح آمش کہتے ہیں کہ جو پوری طرح نابینا بھی نہ ہو اور آنکھیں اس کی بند بھی ہوں، چننا بندہ. اور ایک فقیہ گزرے ہیں جو جن کا نام ہی امام آمش پڑ گیا تھا. تو پہچان کے لیے آمش کا لفظ لینا ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمان، بلی پالی ہوئی تھی. ان کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ابا ہر کہہ دیا. ہرتن بلی کو کہتے ہیں اور بلے کو کہتے ہیں ہر، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ابا ہر کہہ دیا. اب ان کو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ نکلا ہوا نام اتنا اچھا لگا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے عبد الرحمان نہ کہا کرو، مجھے ابا ہر کہا کرو، کہ یہ نام میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے.
اب ہر کو آگے لوگوں نے تصغیر میں ڈال دیا تو ہریرہ بنا دیا، تو وہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ جو صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ان کا نام عبد الرحمن تھا، مگر یہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے. اب چونکہ معروف اس نام سے ہوئے تو اس نام سے ان کو پکارنا یہ منع نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت شروع میں تھی ابو الحسن، حسن و حسین کے والد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر ایک مرتبہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کے رخسار پر جسم پر مٹی لگ گئی تھی. اب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے ان کے رخسار اور جسم پر مٹی لگی دیکھی تو ان کو پکارا ابو تراب، یا ابو تراب. اب یہ نام ان کو اتنا اچھا لگا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو الحسن کے بجائے ابو تراب کہا کرو کہ میرے آقا نے مجھے ابو تراب کہا ہے. تو اگر ایسا نام ہو کہ جس سے لوگ خوش ہوتے ہوں یا ان کی پہچان بن جائے تو اس سے پکارنا برا نہیں ہے. لیکن اگر مزاح ایسا ہو کہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہو اور دوسرے کی اس میں ذلت ہو اور اس کو چھوٹا سمجھتا ہو تو وہ منع کر دیا گیا. ایسا نام نہیں لینا چاہیے. تو یاد رکھیں، پہلے مذاق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نام دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ چیز نفرت کی بنیاد بن جاتی ہے. تو اس آیت میں ایک پورا باب بتا دیا گیا کہ تم کام شروع کرو گے ہنسی مذاق سے، اس وقت تمہارا ارادہ برا نہیں ہوگا، لیکن یہ مذاق چیز ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو شیطان جو ہے نا وہ خوش طبعی کی بجائے تمسخر بنا دے گا. پھر مذاق اڑانے والا حقارت سے مذاق اڑائے گا، چونکہ عادت ہے نا مذاق اڑانے کی، تو حقارت سے مذاق اڑائیں گے، دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہوئے مذاق اڑائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو خطابات بھی دینا شروع کر دیں گے، نام رکھنے شروع کر دیں گے، اور جب الزامات لگائیں گے تو دلوں کے اندر پھر نفرتیں آ جائیں گی. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو آپس میں دلوں کے اندر الفتیں ہوں گی. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یاد رکھ لینا ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کا یہ کام کرنا سب سے برا کام ہے. تم تو ایمان والے ہو نا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم فسق و فجور میں پڑو. تو بات خوش طبعی سے شروع ہوگی اور آگے جا کے پہنچے گی الزام تراشی کے اوپر اور فسق و فجور کے اوپر. تو فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کا کام کرنا بہت برا ہے، ایمان والو تم اس سے بچ کے رہنا. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں. اب اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جو نفرتیں ہوتی ہیں نا ان کی بنیاد کی ایک بڑی وجہ بیان فرما دی، اور دوسری آیت میں جو نفرت کی دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے وہ بیان فرما دی. وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے سے بچو. گمان کرنے کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا کسی کے بارے میں، اور عورتوں میں یہ عادت بڑی ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں نا تو فوراً آگے سے پوچھیں گی جی آج آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بھئی بندہ سو کے اٹھے ہے تو گلا خراب ہے. اب گلے خراب سے کوئی یہ تھوڑا کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، لیکن تھوڑی سی آواز کی تبدیلی سے فوراً نتیجہ نکال لیں گے جی آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی. تو یہ جو گمان لگانے ہوتے ہیں نا اس سے بندے کو بچنا چاہیے. ان بعد الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. انسان گمان نہیں کرتا، بدگمانی کر بیٹھتا ہے، اور یہ بدگمانی جو ہے یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے آپس میں نفرتیں پھیلنے کا. پہلے بدگمانی دل میں آتی ہے کسی کے بارے میں، ولا تجسسوا، پھر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ٹو لگاؤ اور پتہ کرو. پھر انسان
دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی باتیں سنتا ہے، پھر انسان ان کی پرائیویسی کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، عالم الغیب بننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے پتہ چلے، پھر اس کے میسج پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کی گفتگو ساس سننے کی کوشش کرتی ہے، بھائی بہن کی گفتگو گھر کی بہو سن رہی ہوتی ہے، گھر کی بہو گھر کا فرد بھی ہوتی ہے اور گھر کی جاسوس بھی ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تجسس حرام ہے، تم لوگوں کو زندگی گزارنے دو، ان کے اوپر نگران بن کے نہ اس طرح بیٹھ جاؤ۔ اور اب جب تجسس دل میں آتا ہے پھر بندہ باتیں بھی کرتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں غیبت۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ تو غیبت کی بنیاد بدگمانی سے ہوتی ہے، یہ بدگمانی تجسس پیدا کرتی ہے، اور تیسرے درجے پر یہ غیبت کی عادت بن جاتی ہے اور انسان آپس میں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بس پھر ایک ہی بات ہوتی ہے، ساس بہو کی غیبتیں کرتی رہتی ہے، بہو ساس کی غیبتیں، نند کی غیبتیں بھابھی کرتی ہے اور بھابھی کی غیبتیں نند کرتی ہے، آپس میں شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک چیپٹر ہی کھل جاتا ہے۔ تو تمسخر سے ایک چیپٹر چلا تھا جو بالآخر آ کے الزامات کے اوپر رکا تھا اور دلوں میں نفرتوں کا سبب بنا تھا، اور دوسری برائی چلی تھی بدگمانی سے، اور بدگمانی سے چلتے چلتے یہ غیبت تک پہنچا، اور پھر غیبت دلوں میں نفرتوں کا باعث بنی۔ یہ دو چیزیں چونکہ بنیادی طور پہ نفرتوں کا باعث بنتی ہیں، شریعت نے ان کہا کہ ان کو تم روک لو تو تمہارے درمیان اخوت آ جائے گی، بھائی چارہ آ جائے گا، تم رہو گے، دلوں میں نفرتیں نہیں ہوں گی، دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ الفتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی تو یہ بندے کو معافی نہیں ملے گی، جتنے نفل مرضی پڑھ لے، جتنا استغفار مرضی کر لے، استغفار سے معافی نہیں ملے گی۔ یہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد میں سے بھی ہے، بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اور وہ بندہ تو معاف نہیں کرے گا نا جس کی غیبت کی گئی، اور اگر دنیا میں معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اگر اس نے حق کا مطالبہ کیا تو وہ تو نہیں چھوڑے گا، ساری زندگی کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی، تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا جی کہ مجھے تو اتنی نیکیاں ملیں کہ میں جنت چلا جاؤں۔ اب بتائیں، ایک مرتبہ کی غیبت کی اور ساری زندگی کی نیکیاں اس بندے کو دینی پڑ گئی اور خود جہنم میں گیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس بندے کے گناہ اس بندے کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا، حسرت ہے اس بندے پر جو دنیا سے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا مگر قیامت کے دن اس کے سر پر گناہوں کا پہاڑ رکھ دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گناہوں کا پہاڑ کیسے رکھ دیا جائے گا؟ فرمایا، نیک بندہ تھا، نیکیاں بہت کی تھیں مگر غیبت بھی کرتا تھا، اور اس کے اوپر لوگوں کی غیبت کا گناہ تھا۔ اب غیبت والے آ گئے اپنا حق لینے کے لیے، اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ان کو دلوا دی، اور جو حق لینے والے تھے وہ ابھی بھی باقی تھے، خوش نہ ہوئے، نہیں یا اللہ ابھی تو ہمارا حق پورا نہیں ہوا، ہمیں تو اور نیکیاں چاہیے۔ اب نیکیاں تو اور تھی نہیں، اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اچھا جس کی غیبت کی گئی اس کے گناہ اس بندے کے سر کے اوپر ڈال دو۔ چنانچہ فرشتے اس کے گناہ لے کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیں گے، یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اور گناہوں کے پہاڑ لے کر میرے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے اور حضرت ان کے بارے میں زبان ہی نہیں کھولتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ پتہ نہیں حضرت کا ظرف اتنا بڑا کیوں ہے، مگر مخالفین تھے،
جہاں فضل و کمال ہوگا وہاں مخالفین ہوں گے، حاسد ہوں گے. سب سے زیادہ فضل و کمال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور سب سے زیادہ حاسد بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اس لیے اللہ کو قرآن کی آیت اتارنی پڑی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ آیت اتری تھی نا، اللہ کے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اتری تھی. تو حاسدین تو ہوتے ہی ہیں. اب امام اعظم منیف رحمۃ اللہ کو ایک حاسد مل گیا اور اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ اپنی رائے کو مقدم کرتے ہیں شریعت کے اوپر، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، بڑی سنانی شروع کر دی. حضرت چپ کر کے سنتے رہے، چلتے رہے، چنتے رہے، چلتے رہے. اس کو موقع مل گیا تھا، اب وہ شیر ہو گیا. لوگ دوسرے کی شرافت کو اس کی کمزوری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ یہ بھی کوئی ایسا ہی کم بخت آدمی تھا، اس نے اور سنانی شروع کر دی. سنتے سنتے آگے بستی آ گئی. اب جب بستی آ گئی تو امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب یہ بڑا حیران، کہنے لگا جی کہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں، اور جب میں بستی میں داخل ہوں گا اور تم میرے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہو جس لہجے میں کر رہے ہو تو وہ شاگرد دیکھیں گے اور وہ بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں، تم نے جو کہنا ہے میاں کہہ لو. وہ اور آدھا گھنٹہ اپنی بکواس کرتا رہا. حضرت سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے. پھر کہنے لگا کہ اچھا اب میں بات کر کر کے تھک گیا ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں. جب اس نے کہہ دیا نا میں اب جو کہنا تھا بول بول کے تھک گیا ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں، تو امام اعظم نے فرمایا کہ اچھا اب ذرا میری بات بھی سن لو کہ تم نے جو باتیں میرے بارے میں کی ہیں میرے پاس اس کے بہت جوابات ہیں. اگر میں چاہتا تو تمہاری ایک بات کے 100 جواب دیتا، میں نے جواب نہیں دیے. اور اگر میں چاہتا تو میں بستی میں چلا جاتا، میرے شاگرد تمہیں یہ بکواس کرتے ہوئے سنتے، وہ تمہاری دھلائی ٹکا کے کرتے، تمہیں یقین تمہیں جو ہے چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا. میں نے ایسا بھی نہیں کیا. اور اگر میں چاہوں تو تمہیں پتہ ہے کہ بادشاہ وقت میرے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، میں اس کو شکایت کروں کہ اس بندے نے میری بے عزتی کی تو میں قاضی اور جج سے بھی اور بادشاہ سے بھی شکایت کر سکتا ہوں اور تمہیں سزا بھی دلوا سکتا ہوں، اور وہ سزا میں تمہیں نہیں دلواؤں گا. اور اگر میں چاہوں تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کروں گا، اس بندے نے میری دل آزاری کی تھی اور اللہ تعالیٰ تم سے مجھے حق دلوائیں گے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں قیامت کے دن بھی تم سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کروں گا. اب جب اس بندے نے یہ سنا کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنی خیر خواہی ہے اور میں ان کے ساتھ اتنی بدخواہی کا معاملہ کر رہا ہوں، اس کو احساس جرم ہوا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شرمندگی چہرے پہ آ گئی. اچھا میں آپ کے ساتھ اتنا برا کر رہا تھا، آپ مجھے قیامت کے دن بھی نہیں پکڑیں گے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اور میں تجھے ایک بات اور بتا دوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے میرے اوپر فضل فرمایا اور مجھے جنت جانے کا حکم فرمایا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساتھ لیے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اس بندے نے پاؤں پکڑ لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور اس مخالفت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. تو اس لیے معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلنے کی بنیادی وجوہات دو ہوتی ہیں، ایک اندازے لگانا، گمان کرنا، اور جو بدگمانی ہوتی ہے. شریعت نے کہا ظن المؤمنین خیرا، تم ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. ہر بات کی کوئی اچھی تعویل بھی تو ہو سکتی ہے، اچھی تعویل کرو. کیا اچھی تعویل کریں؟ ایک بندہ سویا ہوا ہے، وہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، بھئی اچھی تعویل بھی تو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ارلی وقت میں اٹھ کے فجر پڑھ لی ہو اور دوبارہ پھر سو گیا ہو، تو یہ ضروری تو نہیں کہ اس نے نماز قضا کر دی ہے. کیوں بدگمانی کر رہے ہو؟ اچھا گمان بھی کر سکتے ہو. تو شریعت کہتے ہیں کہ مومنین کے ساتھ اچھا گمان کرو.
یہاں تک کہ شریعت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دیکھے ایک محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت ایک گھر میں اکیلے تھے اور وہ وہاں سے باہر نکلے اور دونوں کے جسموں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے غسل بھی کیا ہوا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ نہ سوچو کہ انہوں نے زنا کیا اور غسل کیا، بلکہ یہ سوچو کہ یہ غسل توبہ کر کے نکلے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے گناہ سے توبہ کرنی تھی، غسل کیا اور اب توبہ کی نیت کر کے یہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ زنا کر کے نکل رہے ہیں، یہ سوچو یہ توبہ کر کے نکل رہے ہیں۔ تو شریعت ہمیں اتنی اچھا گمان کرنا سکھاتی ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، یہ بھی برا کر رہا ہے، وہ بھی برا کر رہا ہے، وہ بھی برا کر رہا ہے، یہی چیز بدگمانی بنتی ہے، اور یہی چیز زبان سے نکل جائے تو یہ بہتان تراشی بن جاتی ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ کے زمانے میں مدینہ میں ایک عورت فوت ہوئی، اس کو غسل دینے کے لیے دوسری عورت آئی۔ اب ایک عورت پانی ڈال رہی تھی اور دوسری عورت جسم کو صابن سے جیسے مل مل کے دھوتے ہیں دھو رہی تھی۔ اب یہ جو نہلانے والی تھی یہ ران کو مل مل کے دھو رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے غسل دینے والی عورت کا جو ہاتھ تھا نا وہ اس مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا، جڑ گیا۔ کھینچتے ہیں تو الگ نہیں ہوتا۔ دوسری عورت بھی پریشان۔ اب غسل دینے والیوں کو تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کئی گھنٹے گزر گئے۔ باہر سے مردوں نے شور مچایا کہ بھئی غسل کیوں نہیں ختم ہو رہا، میت کو تیار کرو، ہم جنازہ پڑھائیں، قبرستان لے جائیں۔ پھر بات سامنے آئی کہ جی غسل دینے والی کا ہاتھ چپک گیا ہے اس کے جسم سے، اور اب ہاتھ جو ہے وہ ہٹتا نہیں پیچھے۔ بہت زور لگا کے دیکھ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، پھر ایسے کرو کہ میت کی ران کا کچھ گوشت کاٹ دو، ہاتھ الگ ہو جائے گا اور پھر میت کو دفنا دیا جائے گا۔ تو میت والے کہنے لگے کون ہے کہ جو ہمارے میت کا گوشت کاٹے، ہم تو یہ بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے، تم نے کاٹنے ہیں تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ اب وہ جو غسل دینے والی عورت کے رشتہ دار تھے وہ آگے، کون ہے ہماری عورت کا ہاتھ کاٹنے والا، ہم تو نہیں کاٹنے دیں گے۔ اب یہ عورتوں کی بات تھی اور نکل آئی مردوں میں، اور آپس میں تو بہت زیادہ خون بہنے کا ڈر ہو گیا۔ تو لوگ پریشان کہ اس معاملے میں کیا کریں۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ کو بتایا تو حضرت اس جگہ تشریف لائے کہ بھئی کیوں مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو رہی ہے۔ حضرت کو مسئلہ بتایا گیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے موقع دیا جائے کہ میں ان عورتوں سے پردے میں خود گفتگو کروں اور پوچھوں کہ یہ معاملہ ہوا کیسے ہے۔ چنانچہ ان عورتوں کو چادریں دے دی گئیں، انہوں نے اپنے آپ کو چہرہ چھپا لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جا کے ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ پیش کب آیا؟ تو جو پانی ڈالنے والی عورت تھی اس نے کہا کہ جی ہم اس کو نہلا رہی تھیں اور آپس میں بات کر رہی تھیں، اور بات کرتے کرتے نہلانے والی عورت نے اس کے خوبصورت جسم کو دیکھا اور ساتھ کہہ دیا کہ اس عورت کے تو فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، یہ تو فلاں کے ساتھ گناہ میں ملوث تھی۔ یہ فکرہ بولنا تھا کہ اس کا ہاتھ چپک گیا اور ابھی ہاتھ الگ نہیں ہوتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے اس غسل دینے والی عورت سے کہا کہ بتاؤ تم نے یہ کلمہ کہا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے یہ لفظ بول دیا تھا۔ ان کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بھئی تم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ آگے بھی تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں دیکھا تھا کہ یہ عورت گزر رہی تھی اور وہ مرد اس کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا، لگتا تھا وہ مرد اس کے اوپر عاشق ہے اور اس پر فدا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ عورت کے ساتھ ملوث ہے، لہذا میں نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اب تم نے چونکہ تہمت لگائی تمہیں حد لگانی پڑے گی، اور وہ 80 کوڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جلاد کو بلایا گیا
اور غسل دینے والی عورت کو کوڑے لگوائے گئے. 70 کوڑے لگے ہاتھ چپکا ہوا تھا, 75 کوڑے لگے ہاتھ چپکا ہوا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ کھڑے تھے. جب 80 کوڑے پورے ہوئے تب اس کا ہاتھ چھوٹا اور اس عورت کو پھر کمرے سے باہر لے جایا گیا. ہماری نظر میں یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اللہ کے ہاں یہ بڑی باتیں ہیں. کسی پر بہتان لگانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. کوڑے لگتے ہیں, اللہ کے ہاں یہ حدود, یہ بڑی بات ہے. تو اس لیے زبان کی لگام نہیں کھولنی چاہیے, اس کو لگام دینی چاہیے. بات کرنے سے پہلے بندہ تولے پھر بولے, سوچے اور پھر بات کرے. سنی سنائی باتیں کر دینا, اندازے لگا کے باتیں کر دینا, بدگمانی میں باتیں کر دینا, یہ غیبت ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بندوں کی نبی علیہ السلام کے سامنے سفارش کی. وہ ان کے دوست تھے, ان کے خیمے میں رہتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کو روزہ بہت لگا ہے اور بھوک سے ان کی حالت بری ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس میں لایا ہوں کہ آپ ان کا علاج بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ کلی کریں. اب جب دونوں بندوں نے کلی کی تو ان کے دانتوں سے جیسے گوشت کھاتے ہیں نا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں, وہ ٹکڑے نکلے. تو جب گوشت کے ٹکڑے نکلے تو وہ حیران, ہم نے تو گوشت نہیں کھایا, یہ گوشت کیسے نکل آیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل میں سلمان ان دونوں نے بیٹھ کے تمہاری غیبت کی تھی, اور غیبت کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ مجسم ہو کے چیز سامنے آ گئی, وہ گوشت ان کے منہ سے باہر نکلا ہے. اچھا وہ غیبت کیا کی تھی, ذرا اس کی بھی حقیقت سن لیجئے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک صوفی قسم کے صحابی تھے. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر و سلوک بہت سیکھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو عشاء کے بعد اپنے گھر بلا لیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اللہ کی معرفت کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے, اور اتنی دیر لگ جایا کرتی تھی کہ امہات المومنین ان کے بارے میں دل کے اندر جو ہے وہ حسد محسوس کرتی تھی کہ یہ کون آ گیا جو اتنی دیر یہ بیٹھا رہا, ہمارے حصے کی رات تو ہمیں تو وقت ہی نہیں ملے گا. تو جیلسی فیل تو ہوتی ہے نا بندے کو, تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ کون آ گیا جو اتنا ٹائم لے جاتا ہے. یعنی ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے بات کریں تو صحابیہ امہات المومنین یہ محسوس کرتی تھیں کہ یہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کو کہاں سے سہیلی مل گئی ہے, عشاء کے بعد یہ بندہ آ جاتا ہے, باتیں کرتا رہتا ہے اور ہمارے حصے کا ٹائم بھی یہ لے جاتا ہے. تو سلمان فارسی عنہ نبی علیہ السلام سے اس وقت بیٹھ کے اللہ کی معرفت میں گفتگو کرتے تھے. اب چونکہ ان کے اوپر ذکر کی کیفیت طاری رہتی تھی تو یہ مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے, اور عام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سوئے پڑے ہوئے ہیں. کبھی لیٹے ہوئے سوئے ہوتے تھے, کبھی بیٹھے ہوئے سوئے ہوتے تھے, بس سوئے ہوئے ہوتے تھے. وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے تھے, وہ ذکر کر رہے ہوتے تھے. اب ہوا کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خیمہ لے کے جانا تھا, تو خیمے کے سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ اٹھانا تھا اور اگلی جگہ جا کے لگانا تھا. تو باقی سب نے تو اٹھا لیا, اور سلمان فارسی عنہ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے. تو ساتھیوں نے کہا چلو یہ سوئے ہوئے ہیں, ہم اٹھا لیتے ہیں. ان کا سامان بھی انہوں نے اٹھا لیا, اور اگلی جگہ جا کر جب انہوں نے خیمہ لگایا تو خیمہ لگانے میں بھی سلمان فارسی ساتھ نہیں تھے, وہ پھر سوئے ہوئے تھے اسی طرح اپنی حالت میں. تو جب خیمے والوں نے خیمہ لگا لیا تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی, یہ سلمان بھی عجیب ہے, ہر وقت سویا پڑا رہتا ہے اور اس کو نہ کام کرنے کا شوق ہے نہ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے. اب یہ بات جو تھی نا یہ غیبت کی بات تھی, اور اس غیبت کی بات پر ان کے منہ کے اندر وہ گوشت کے لوسڑے بن گئے تھے. ہم اس کو کوئی بات ہی نہ سمجھیں کہ جی ہم نے تو حالات حاضرہ میں بات کی تھی.
انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سلمان تو ہر وقت سویا ہی رہتا ہے، چاہتا ہے کہ ہمارے حصے کا کام بھی کوئی دوسرا بندہ کر دے تو ہمیں اس کا کام کرنا پڑ جاتا ہے. یہ بات غیبت تھی اور یہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھلی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ سے ان کو بھوک لگی اور انہوں نے تو اپنے مردہ بھائی کا گویا گوشت کھایا ہوا تھا. اللہ کی نظر میں غیبت اتنا بڑا جرم ہے. اصل میں اللہ نے ہر ایمان والے کی ایک حرمت قائم فرما دی ہے، ایک عزت قائم فرما دی ہے. اب دوسرا بندہ اس کی عزت کو چیر نہیں سکتا، اس کے بارے میں کوئی بات کر نہیں سکتا. اللہ نے زبانوں کو بند کروا دیا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس 4 شرعی گواہ ہونے چاہیے، پھر تم پبلک میں بات کر سکتے ہو، ورنہ اس کے معاملے کو اس کے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو. تم گھروں میں بہت چیزیں دیکھو گے مگر ایسی چیزوں کو دیکھ کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. اللہ چاہے گا تو توبہ کی توفیق دے دے گا، اللہ چاہے گا تو اس کو کسی نہ کسی سزا میں گرفتار کر لے گا. تم کیوں خدا بنتے ہو؟ تم اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑو. ہمارے بزرگوں نے کہا اپنی پوی تے پرائی بھول ونی، بندے کو اپنی پڑ جائے اور پرائی بھول جائے. آج سچی بات ہے کیونکہ ہمیں اپنی تو پڑی نہیں ہوتی، ہمیں یہ تو احساس نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دوسروں کے چہروں کو دیکھتی رہتی ہیں اور ہم دوسروں کے عیب ٹٹولتے پھرتے ہیں. ہم دوسروں کے عیب سننے کے لیے کان بڑے بڑے ہاتھی جیسے بنا لیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں دوسروں کی باتیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو شریعت نے غیبت سے منع کیا اور فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تم اس سے کراہت کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور گناہگاروں پر رحمت فرمانے والا ہے. اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ چند مواقع ہیں جس میں غیبت کے جرم پر پکڑ نہیں ہوتی. وہ کون سا؟ جب اصلاح کی نیت سے کسی کو بتایا جائے کہ جی اصلاح ہو جائے گی. مثلا بچے کی کوئی بات دیکھی، آپ اس کے والد کو بتاتے ہیں یا ماں بچے کی بات اپنے خامد کو بتاتی ہے تو وہ غیبت نہیں بنے گی. اگر وہ بھی نہ بتائے کہ جی غیبت نہ ہو جائے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ یا شاگرد کی بات استاد کو بتانا جہاں اصلاح ممکن ہو، جہاں اصلاح نہیں انفارمیشن دینا مقصد ہے، وہ غیبت ہے، اس سے پکڑ ہوگی اور یہ کبیرہ گناہ ہے. تو گویا معاشرے میں نفرتیں بڑھنے کی بنیاد 2 بڑے گناہ ہیں. پہلا بنیاد ہے ہنسی مذاق کی عادت، ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے پکارنا اور القابات دینا. اس کو شریعت نے منع کر دیا ایک آیت میں، اور دوسری آیت میں شریعت نے بدگمانی سے منع کیا، اس لیے کہ بدگمانی کے بعد بد زبانی آتی ہے اور بندہ غیبت کا مرتکب ہوتا ہے اور دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں. اگر ہم بدگمانی اور تمسخر کی 2 بیماریوں پہ کنٹرول کر لیں تو ہم غیبت سے بھی بچ جائیں اور دشمنیوں سے بھی بچ جائیں، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں، ہم محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں. اب یہ حسن دیکھیے قرآن مجید کا، جس نے مسائل کے اتنے بڑے معاشرے کے مسائل کو 2 فکروں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عقل مند حاکم، کوئی بڑے سے بڑا سمجھدار بندہ اتنے مختصر الفاظ میں بات کو نہیں سمیٹ سکتا. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. اللہ نے 3 لفظوں میں پہلے بات سمجھائی کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، اور 2 فکروں میں بات سمجھا دی کہ تم غیبت نہ کرنا، تجسس نہ کرنا، تم آپس میں بدگمانی نہ کرنا،
اس بدگمانی کی وجہ سے نفرتیں آئیں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے اور معاشرہ ایسے بنے گا کہ کئی دفعہ گھر جہنم کا نمونہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.